اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز نمبر 13، وما ابرئ، سورہ یوسف، آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، نفس تو بدی پر ہی اکساتا ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر نفس جو ہوتا ہے تین قسم کا ہوتا ہے۔ ابھی ہم وہ دیکھ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام جو تھے زندان میں ڈال دیے گئے تھے، وہ کسی گناہ کی وجہ سے زندان میں نہیں ڈالے گئے تھے، بلکہ انہوں نے خود زندان کو چنا تھا۔ جس طریقے کا ماحول وہاں مصر میں ہو چکا تھا تو انہوں نے اس پر اس چیز کو ترجیح دی کہ وہ زندان میں رہیں، اور مطلب یہ جو لوگ ان کے نفس کو مجرور کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ چاہ رہے تھے کہ میں ایسی جگہ پر رہوں جہاں پر میرا جو مطلب ایمان پروٹیکٹڈ رہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وہاں ڈال دیجئے، زندان میں ڈال دیجئے۔ وہ انہوں نے خود چنا، حالانکہ سب لوگ جانتے تھے کہ گناہ کرنے والی جو تھی وہ عورتیں تھیں، نہ کہ یوسف علیہ السلام۔ پھر یوسف علیہ السلام بہت عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ بادشاہ کا جو دور آیا، دوسرے بادشاہ کا، تو اس کو خبر ہوئی، جب اس نے خواب دیکھا تو وہ جو شخص تھا جو جیل سے چھوٹ کر آیا تھا، تو اسے یاد آیا کہ میرے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، تو یا مطلب اور وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی، میرے بھی اور میرے جو ساتھی تھا اس کے بھی خواب کی تعبیر بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ تو میں کیا کرتا ہوں، جب ان کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا ذکر اپنے بادشاہ سے کرنا، تو یوسف علیہ السلام کی جو بات تھی وہ ایکچولی اس کو شیطان نے بھلوا دی تھی، تو وہ بھول گیا تھا، اور یوسف علیہ السلام مزید کئی سال پھر اس میں جیل میں پڑے رہے۔ پھر یہاں پر بادشاہ نے جب خواب دیکھا کہ 7 گائیں ایسی ہیں جو سات دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو، فربا گائیں کو کھا رہی ہیں، تو وہ یہ جو خواب تھا وہ کسی کو سمجھ نہیں آیا، سب نے انکار کر دیا کہ یہ تو بہت ہی عجیب قسم کا خواب ہے، ہم اس کی تعبیر نہیں کر سکتے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو قید خانے میں بند ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں ان سے خواب کی تعبیر لے آتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام وہ خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں، تو بادشاہ نے جب ان کو نکلوانے کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے ان کا حال بتاؤ کہ ان عورتوں کے بارے میں کیا رہا۔ تو وہ ساری عورتیں جو تھیں ان کو بلوایا گیا اور پھر گواہی دلوائی گئی کہ ہم ہی گناہ پر تھی، یوسف علیہ السلام تو پاکیزہ ہستی، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت برگزیدہ بندے ہیں۔ تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے پھر کہا، یہ دعا کی کہ نفس امارہ جو ہوتا ہے ہر انسان کو کیا کرتا ہے، اکسا ہی دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی حفاظت کرنا چاہے تو پھر اس پہ نفس بھی غلبہ نہیں پا سکتا۔ اب نفس 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نفس امارہ، ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ ایسے نفس کو کہا جاتا ہے جو انسان کو گناہ کے لیے امر سے بنائے، امر یعنی کہ حکم دینا، ٹو کمانڈ۔ تو یہاں پر نفس ہمارا جو ہوتا ہے ہمیں گناہ کی طرف اکساتا ہے، حکم دیتا ہے ہمیں غلط کرنے کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مخالف یہ حکم دیتا ہے، تو اس کو نفس ہمارا کہا جاتا ہے۔ اب یہ انسان کو گناہ کی طرف اکساتا رہتا ہے، بار بار پلٹاتا رہتا ہے، لیکن ایک اور نفس ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان سے ہر انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے، وہ نفس لوامہ۔ لوامہ کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنے والا نفس، جس کو ہم عام لینگویج میں ضمیر کہتے ہیں کہ تمہارا ضمیر کیا ہے۔ تو ضمیر جو ہوتا ہے اس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے، جو انسان کو بتاتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ الارم کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے۔ نفس امارہ جو ہے وہ کیا کرے گا، انسان کو بار بار گناہ کی طرف اکسائے گا، اور جب وہ انسان گناہ کرنے کی ٹھان لے گا یا نیت کرے گا تو نفس لوامہ اس کو روکے گا کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف چیز ہے۔ تو جب انسان اس نفس لوامہ کی بات مان لیتا ہے تو وہ نفس امارہ ویک ہو جاتا ہے اور یہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر جب ہم نفس لوامہ کی بات نہیں مانتے جو الارم کرنے والا ہے، تو یہ جو نفس
امارہ ہے یہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، وہ ویک ہو جاتا ہے. تو ہم جتنی امارہ کی بات مانتے رہیں گے، اس کے حکموں پر چلتے رہیں گے، یہ والا نفس جو ہے، جو روکنے والا نفس ہے، جو حفاظت کرنے والا نفس ہے، وہ ویک 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 ہوتا چلا جائے گا. اور ایک لمحہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان اس قدر اپنے گناہوں میں گر جائے گا کہ اس کو پھر اچھے برے کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی. اس کا بتائے گا ہی نہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس قدر گناہوں میں گھیر لیا. اگر یہ دونوں چیزیں بیلنس ہو جاتی ہیں اور نفس امارہ کو انسان کنٹرول کر لیتا ہے اور نفس لوامہ کو اسٹرانگ کر لیتا ہے، تو نفس اس کی جو ہوتی ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتی ہے. یعنی مطمئن، اطمینان والی نفس، کنٹینٹ سول. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے کسی جیسے مالدار ہو گئی، وہ گنا بخش دیا گیا اس کو، تو یعنی وہ اطمینان پکڑ لیتی ہے، سکون میں آ جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر احکام پر راضی ہو جاتی ہے. تو وہ ہو جاتی ہے نفس مطمئنہ. تو یہاں پر کہا یوسف علیہ السلام نے کہ نفس امارہ تو انسان کو اکساتی ہی ہے برائی کی طرف، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی حفاظت کر لے تو اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، مہربان ہے. بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. یعنی بات چاہتے تھے کہ ان کو کسی پوسٹ پر رکھ دیا جائے، کسی عہدے میں عہدہ سونپ دیا جائے، مطلب ریاست کا کوئی کام وہ دے دیا جائے، پوسٹ، تاکہ کیونکہ یہ ایسا شخص ہے جو بلا کسی وجہ کے جو جیل میں پڑا رہا، تو وہ شخص کتنا مطلب اعلیٰ ظرف انسان ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر ان کو کسی عہدے پر فائز کیا جائے گا تو وہ اس کے تئیں بڑے وفادار ہوں گے. جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں. یعنی کہ بادشاہ نے کہا کہ آپ کو ہم نے کسی نہ کسی عہدے پر فائز کر دیا اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، مطلب مجھے خزانچی بنا دیجئے، ٹریجرر بنا دیجئے. میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں. اب یوسف علیہ السلام نے دو یہاں پر اپنی کوالٹیز بتائیں کہ آپ مجھے خزانچی بنا دیجئے، میں حفیظ اور علیم ہوں. تو اگر انسان کسی بھی عہدے پر فائز ہو جائے اور اگر اس کے اندر یہ دو کوالٹیز موجود ہوں تو وہ بہترین اپنے عہدے کے ساتھ وفادار ہوگا. ایک ہو گیا حفیظ اور ایک ہوتا ہے علیم. حفیظ یعنی کہ اپنے عہدے کے تئیں وفادار، اس کے ہر چیز کی حفاظت کرنے والا. دوسری چیز علیم، یعنی جو بھی اس کو عہدہ سونپا گیا اس کے بارے میں جاننے والا. تو اگر دیکھیں یہ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا نا کہ جو امانتیں ہیں ان کے اہل لوگوں کو سونپ دی جائیں. سورہ ہم نے آئی تھنک سورہ نساء میں پڑھا تھا یا مائدہ میں، امانتیں ان کے اہل لوگوں کو سونپو. تو امانتوں میں جو بات آتی ہے وہ عہدوں کی بھی بات آتی ہے کہ جو جس چیز کے لیے میرٹ بیس کام کیا جائے، نہ کہ کسی اور چیز کے بیس پر کیا جائے، کوئی انفلوئنس یا کوئی اور چیز کے مطابق نہ کیا جائے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی کسی کو کسی عہدے پر فائز کیا تو اس کے اندر وہ جو چیزیں موجود تھی اس عہدے کے متعلق اسی کو فائز کیا. جیسے طالوت، حضرت طالوت کو انہوں نے کہا تھا یہ تو بہت غریب ہے، ان کو کیوں ہمارا بادشاہ تم سے زیادہ وسیع ہیں. اور ایک انسان کو جب جنگ کے میدان میں جس اسٹریٹجیز کی ضرورت ہوتی ہے اس میں علم اور جسامت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ مال کی. مال تو کوئی بھی لگا دے گا لیکن اگر انسان کا دماغ ہی نہ چلے تو پھر وہ تو جنگ ہار ہی جائے گا. یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دو صفات بیان کی کہ وہ وفادار ہیں اور علیم ہیں. اور یہاں پر ہر انسان کو جس کو بھی جو عہدہ فائز کیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اہلیت کے ہی مطابق کیا. کوئی اس سے فیورزم نہیں کیا کہ وہ زیادہ محبوب ہے یا کوئی کسی اور چیز سے. ابراہیم علیہ السلام کو امامت دے دی، آدم علیہ السلام کو خلافت دے دی، اور پھر سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دے دی. یہ یوسف علیہ السلام کو وہاں کے مصر کا خزانچی بنا دیا. حضرت طالوت کو وہاں پر یہ بنا دیا گیا، ان کا لیڈر بنا دیا گیا. تو یہ سارے دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی مطلب یہ ساری چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو مجموعہ ہے، مطلب ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. باقی ہر چیز کا جو بھی عہدہ بتایا جا رہا ہے تو اس کے حساب سے اس کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں. تو وہ حفیظ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں حفیظ ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، وفادار ہوں، اور مطلب مال میں خزانے میں کسی بھی قسم کی خیانت نہیں ہوگی، اور میں اپنے عہدے کے تئیں سارے علم کو جانتا ہوں.
یعنی اس کے اوپر اچھے سے کام کر سکتا ہوں، تو ان کو خزانچی بنا دیا گیا۔ اب اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کر دی، یعنی یوسف علیہ السلام کو بڑی پوسٹ عطا کر دی۔ وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا۔ اب یہ مصر کیوں آئے تھے؟ یہ جو جس جگہ پر اب یہ رہ رہے تھے، دیکھیں یوسف علیہ السلام نے جو بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ 7 سال ایسے آنے والے ہیں جو بہت تنگی کے ہوں گے، قحط کے ہوں گے، سوکھا پڑ جائے گا۔ ڈراٹ کے معاملے میں کیا ہوا کہ وہ صرف مصر میں نہیں پڑا تھا، باقی اطراف کے جتنے شہر تھے سب کے اندر سوکھا پڑ گیا تھا اور کوئی فصل نہیں اگ رہی تھی، اور سوائے مصر کے کہیں پر بھی اناج اویلیبل نہیں تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے وہ تدبیر بتا دی تھی کہ جو بھی تم نے کھانا پینا ہے وہ کھا لیں، باقی جو سٹور کرنا ہے وہ کس طریقے سے سٹور کر لیا جائے، ان کی بالیوں کے سمیت ان کو سٹور کر لیا جائے۔ باقی لوگوں نے بھی سٹور کیا لیکن ان لوگوں کا اناج نہیں چل سکا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حکمتیں عطا کی تھی، باتوں کی جو ریزننگ عطا کی تھی، جس کی وجہ سے وہ سارے معاملات کو درست کر سکتے تھے۔ اب یہاں سے جو اطراف کے ممالک کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے اناج جو تھے خریدنے کے لیے مصر آ رہے تھے۔ اس میں سے یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں انہوں نے اپنے اولادوں کو بھی بھیجا کہ جاؤ فلاں مطلب مصر میں جب سب جگہ سے اناج، مطلب لوگ سب جگہ سے جا رہے ہیں اور مصر سے ہی اناج لے کر آ رہے ہیں، تو مصر میں تم بھی جاؤ اور یہ جو کچھ مطلب جو مال ہے وہ ان کو سپرد کر دینا، ان سے اناج خرید لاؤ۔ تو یہ سارے بھائی جو تھے یہاں پر مصر آ گئے۔ کتنے بھائی تھے؟ 10 بھائی تھے، یہ آئے تھے مصر سب سے پہلی مرتبہ اپنے مطلب یہ خریدنے کے لیے۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام ہی اناج کے جو تقسیم تھی اس پر بھی وہی مامور تھے کہ کسی کو غلہ جو دینا ہے وہ کس حساب سے دینا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، اس نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ اس سے آشنا رہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ اب جب وہ جوانی کو پہنچ چکے ہیں تو یہ لوگ نہیں پہچان پائے کہ یوسف علیہ السلام ہے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا، یعنی بنیامین جو کہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، ان کا بھی اب مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ہر اس شخص کا اناج دوں گا جو یہاں موجود ہوگا، یعنی کہ تم 10 بھائی ہو، میں 10 ہی کا اناج دے سکتا ہوں، 11 بھائی کا اگر تم نے اناج چاہیے تو تم نے 11ویں کو بھی لانا پڑے گا۔ دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں؟ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے بھی کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں۔ یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر کی، بنیامین چونکہ ان کے سگے بھائی تھے تو یہ بھی ملنا چاہ رہے تھے ان سے۔ اب یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر کی کہ جو انہوں نے مال اس غلے کے بدلے دیا تھا وہ سارا کا سارا مال انہی کے غلے میں چھپا دیا، اب وہ گندم کے نیچے چھپا دیا۔ اب وہ جب گھر پر جا کر اپنا مال کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے مال بھی واپس کر دیا ہے۔ اب اتنا بڑا فیاض شخص ہے جو اتنا مہمان نواز ہے اور اتنا مطلب لوگوں کو تول کر دینے والا ہے، تو ڈیفینیٹلی اب تو اس کے پاس دوبارہ لوٹنا چاہیے۔ تو یہ سوچ کر یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر کی تاکہ وہ لوگ دوبارہ سے آئیں اور اپنے بھائی کو بھی لے کر آئیں، اور انہوں نے یہ شرط رکھ دی تھی کہ تم بھی مت آنا اگر اپنے 11ویں بھائی کو نہ لے کر آؤ۔ تو اب یہ کیا کریں گے؟ اپنے والد کو کنونس کریں گے کہ کسی طریقے سے آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں۔
اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں بھی تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ یعنی تم نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ یوسف کی ہم حفاظت کریں گے اور یوسف علیہ السلام کی ہم کیئر کرنے والے، ہم تو ایک جتھا ہیں، اب پھر وہی تم سوال مجھ سے کرتے ہو؟ مطلب اب میں ان کے بارے میں تمہارے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا، اللہ ہی بہتر محافظ ہے۔ یعنی کہ تم جو اپنی حفاظت کا جو وہ بتا رہے تھے، یعنی دعوے کر رہے تھے، اللہ سے بہتر کون محافظ ہو سکتا ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس کر دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے، یعنی اور غلہ جمع کر کر لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بارے شطر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، یعنی کہ اور غلہ ہمیں زیادہ مل جائے گا اگر آپ ہمارے بھائی کو بھی بھیج دیں گے، تو پھر اس کے بیوی بچوں کا ان کا بھی غلہ اللہ مطلب ان کے ذریعے سے مل جائے گا، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا، دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے قسم اٹھوا لی کہ تم دوبارہ ان کو لوٹا کر لے کر آؤ گے۔ اب ان سب نے قسمیں کھا لی اور عہد کر لیا کہ ہم دوبارہ لے آئیں گے ان کو، بنیامین کو۔ پھر اس نے کہا، میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ یعنی یہاں پر یہ جو تدبیر اس لیے بتائی کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ اگر تم ایک ہی مطلب شہر کے ایک دروازے سے داخل ہوگے تو لوگوں کی نظر میں آ جاؤ گے کہ ایک ہی گھر میں اتنا مال جا رہا ہے، اور بار بار یہ آ جاتے ہیں اور ان کو بار بار مال دیا جاتا ہے، تو دوسروں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو اس طریقے سے اس تدبیر کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ہر الگ الگ مصر کے دروازوں سے تم داخل ہونا۔ اب یہاں پر ایک دعا ہے یعقوب علیہ السلام کی، علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور ان الحکم الا للہ، علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، یہاں سے ہے وہ دعا کہ ہم سارا کا سارا حکم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، یعنی ہم کتنی بھی تدبیریں کر لیں، جو بھی پلاننگز کر لیں، اگر ہم سارے اسباب ہونے کے باوجود بھی اگر اس کا رزلٹ کچھ اور آتا ہے تو پھر وہ صرف اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اس میں بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا، اور اللہ پر ہم نے بس بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہر وہ شخص جس سے بھروسہ ہی کرنا ہے تو وہ اللہ پر بھروسہ کرے، یعنی کہ میں تمہارے ساتھ بھیج تو رہا ہوں لیکن میرا توکل صرف اللہ پر ہے، میں تمہارے اوپر توکل کر کر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیج رہا ہوں۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ کر سکی۔ ہاں، بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی تھی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا جو انجام ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، انسان تدبیریں کرے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسان تدبیریں نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا ایسے ہی اللہ پر توکل کروں اور اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسباب کو فالو کیا کرو، یعنی کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، اس کے بعد اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ ہی کی مشیت سے ہے۔ یعنی ہمیں تمام احتیاطی تدابیر کر لینا چاہیے، جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اور اس کے بعد رزلٹ جو ہے وہ اللہ کے ذمے چھوڑ دیں، کیونکہ ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کے حکم سے سارے کام بنا کرتے ہیں۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلوا لیا
اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ مطلب ایسی انہوں نے تدبیر کی تھی کہ ہر شخص جو ہے اپنے ماں جائے بھائی کے پاس بیٹھے گا جوڑی بنا کر۔ اب وہ سارے جو تھے، اب 11 لوگ آئے تھے، اب کوئی سارے جب جوڑی بنا بنا کر، مطلب انہوں نے ایک ضیافت ان لوگوں کے لیے وہ کر دی، مہمان نوازی کے لیے ایک دعوت رکھ دی، اور دعوت میں کہا کہ ہر کوئی اپنے اپنے بھائی کے پاس بیٹھ جائے جو کہ اس کا سگا بھائی ہو۔ اب وہ سارے 10 بھائی جو تھے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی بنا بنا کر بیٹھ گئے۔ اب جو بنیامین تھے وہ اکیلے کھڑے رہ گئے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے، تم میرے ساتھ آ کے جوائن کر لو، میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ اور پھر ان کو چھپکے سے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہ جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو لدوانے لگے تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا، یعنی یوسف علیہ السلام جس پیمانے سے تولا کرتے تھے، اور وہ مطلب اچھا ہیوی میٹل کا تھا، شاید وہ گولڈ کا تھا، تو انہوں نے وہ پیالہ اپنے بھائی کے سامان کے نیچے دبا دیا، مطلب یہ دکھانے کے لیے کہ کسی طریقے سے کہ بنیامین نے چوری کی ہے، یہ الزام جھوٹا الزام لگوانے کے لیے، تاکہ ان کو روک لیا جائے بنیامین کو۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ یعنی کہ اب یہ لوگ جب سارے بھائی نکلنے لگے اپنے گھر کی جانب، تو انہوں نے پیچھے سے ایک سپاہی کو بھیجا یوسف علیہ السلام نے، اور کہا کہ میرا جو لوٹا ہے، جو میرا وہ پیالہ تھا، وہ چوری ہو گیا ہے، اب جا کے اس قافلے میں ڈھونڈو، کیونکہ میں نے انہی کی وہ کی تھی، دعوت کی تھی، اور میرا جو پیالہ ہے غائب ہو گیا۔ اب وہ پیچھے سے ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم چور ہو، اپنے اپنے سامان چیک کرواؤ۔ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور ان کے جمعدار نے کہا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارے شتر انعام ہوگا، اس کا میں ذمہ دار اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں، اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جنہوں نے کہا، اچھا، اگر ان لوگوں نے اب یہ کہا کہ ہم اپنی صفائیاں پیش کرنے لگے کہ ہم چور نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو پھر بھی سامان کو کیا کروانا پڑے گا، چیک کروانا پڑے گا۔ اچھا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ اب دیکھیں انہوں نے تدبیر یہ اس لیے کی، یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا، ہم اپنے شہر کے مطابق چور کو سزا نہیں دیں گے کہ ہاتھ کاٹ دو یا کوئی اور، جو ان کی شریعت میں سزا تھی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو شریعت میں سزا تھی کہ جو چوری کرے گا اس کو 1 سال تک اسی شخص کے پاس رہنا پڑے گا جس شخص کی اس نے چوری کی ہے، اس کی غلامی کرنی پڑے گی۔ اب انہوں نے کہا کہ تم بتاؤ تمہارے وہاں مطلب چوروں کی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنے اتنے وقت تک، عرصے تک رہنا ہوتا ہے اس کو غلام بن کر جس نے چوری کی ہے، یہ ہماری شریعت میں سزا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ تدبیر اس لیے کی کہ بنیامین کو اپنے پاس روک لیا جائے۔ آپ ہی اپنی سزا میں انہوں نے کہا، اچھا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ یعنی کہ تم 10 بھائیوں نے، تم بتاؤ کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں، یعنی تمہاری شریعت میں کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان سے چیز نکلی ہے آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، یعنی وہ بندہ ہی اس کو رکھا جائے گا اور وہ غلامی کرے گا۔ ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کے خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، یعنی باقی 10 بھائیوں کو پہلے تلاشی لی، سب سے اینڈ میں بنیامین کی تلاشی لی تاکہ شک نہ ہو جائے۔ پھر اپنے بھائی کے خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنے تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ یہاں پر ایک بات کہی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور صاحب علم ہوتا ہے، یعنی ہر کسی کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے جو اس سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور سب سے بڑا کامل علم والا جو ہمارا وہ ہے سکھانے والا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اس کے بعد کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے، سب سے کامل علم رکھنے والا اللہ ہے۔ اور اللہ نے یہاں پر یہ ظاہر کر دیا کہ ہر انسان کا علم کیا ہے، ناقص ہے، کمزور ہے، کم ہے، ادھورا ہے۔ تو ہر انسان کے اوپر، علم رکھنے والے کے اوپر ایک صاحب علم ہوتا ہے۔ کلی ذی علم علیم، ہر کسی کے فوقا کلی ذی علم علیم۔
ان بھائیوں نے کہا کہ یہ چوری کرے تو ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب بھی نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گئے، حقیقت ان پر نہ کھلی، بس زیر لب اتنا ہی کہہ کر رہ گئے، بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزامات تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ بچپن میں جو ان کی پھوپھی تھی یوسف علیہ السلام کی، جو یعقوب علیہ السلام کی بہن تھی، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنا تھا، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کے جیب میں کوئی چیز ڈال دی تھی اور کہا تھا کہ یہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام نے چوری کیا، مطلب انہوں نے بھی یہی تدبیر کی تھی کہ ان کو اپنے پاس رکھنا تھا، تو انہوں نے یہ ان کے جیب میں ڈال دیا تھا۔ تو لوگوں نے، ان سارے بھائیوں نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام چور ہیں، چوری کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو بنیامین کے مطلب سامان سے نکلا، تو انہوں نے فوراً سے وہی تانا کس دیا کہ اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کیا کرتا تھا، اور اگر یہ چوری کر رہا ہے تو کیا تعجب ہے، یہ دونوں بھائی ہی چور ہیں۔ تو نعوذ باللہ انہوں نے مطلب بے ٹوک یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے بھائی اور بھی چور ہیں، یعنی کہ نہ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام ان کو، ابھی تو فی الحال ان کو نہیں پتا نا، تو یہ ان کی بھی خامیاں بتا رہے ہیں کہ یعنی کہ انہوں نے چوری کی ہے تو کوئی نئی بات نہیں، اگر آپ ان کو رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، ہمارا کوئی اس میں وہ نہیں ہے ہاتھ، یعنی یہ ان سے بھی مبرہ ہو کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ با خدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کو رکھیں گے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اب کے بار اگر ہم بنیامین کو نہیں لے کر جائیں گے تو اب کی بار تو یعقوب علیہ السلام کی حالت مزید بگڑ جائے گی، جس طریقے کی حالت یوسف علیہ السلام کے وقت میں ہو گئی تھی کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور وہ کمزوری ان کے اوپر ضعف طاری ہو گیا ان کی جدائی میں، اگر دوسرا بھائی بھی چلا جائے گا تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ تو ایسا کریں ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں اور باقی ان کو بنیامین کو جانے دیں۔ تو انہوں نے نہیں چھوڑا، کہا کہ جرم جس نے کیا ہے سزا اسی کو ملنی چاہیے، اور ہم نہیں کریں گے ایسا تو ہم ظالموں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم کچھ کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ یعنی کہ اب جا کے وہ جو بڑے سب سے بھائی تھے جنہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کو کسی کنویں میں ڈال دیا جائے، سب سے بڑے بھائی لاوی تھے، وہ اب پھر سے دوبارہ سے رک گئے ان کے ساتھ کہ میں اسی شہر میں رہوں گا جب تک کہ میرے والد مجھے خود نہ بلا لے یا کوئی اور فیصلہ اللہ میرے حق میں کر دے، اس سے پہلے میں اس شہر سے، مصر سے باہر نہیں نکلنے والا۔ اب یہ کہتے کہ تم سارے 9 بھائی جاؤ اور جا کے مطلب والد کو بتا دو کہ ایسا ایسا ہوا، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ بنیامین نے چوری کی ہے، لیکن ہم نے جو معاملہ دیکھا ہے بس ہم اس کو ہی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، یعنی تم نے اب پھر کچھ نہ کچھ کیا ہے اور پھر ویسے ہی جھوٹ بول رہے ہو جس طریقے سے پہلے تم نے کیا تھا۔ یقیناً اس پر بھی میں صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا، فصبر جمیل، دوبارہ سے میں کیا کرتا ہوں اس پر بھی اللہ کی مشیت سمجھ کر اس پر بھی صبر کر لیتا ہوں۔ کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف، یعنی کہ اب کیا ہوا
کہ اتنے دنوں سے جو دل کو اپنے سالوں تک سنبھال لیا تھا، اب جب بنیامین کو بھی اپنے پاس انہوں نے یوسف علیہ السلام نے روک لیا ہے تو یہاں پر اور تڑپ بڑھ گئی، یعنی کہ وہ جو پچھلا زخم تھا دوبارہ سے ہرا ہو گیا۔ اب بنیامین سے زیادہ پھر یوسف علیہ السلام یاد آنے لگے، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ چکی تھی، یعنی آنکھوں کی بینائی جو تھی چلی گئی تھی یعقوب علیہ السلام کی۔ بیٹوں نے کہا خدارا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہی ہلاک کر دیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ یہاں پر ایک دعا ہے آیت نمبر 86 میں، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنی ساری مصیبتیں ساری پریشانیاں جو بھی میری کمپلینٹس ہیں میں اللہ ہی کے حضور پیش کروں گا، مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، میں اللہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں جانتے، میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ یعنی ابھی بھی یعقوب علیہ السلام کو امید ہے کہیں نہ کہیں کہ میرا یوسف بھی زندہ ہے اور وہ کہیں نہ کہیں ہمیں دوبارہ سے مل جائیں گے، اور دونوں بھائی دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کر دے گا۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے سردار با کردار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس مال بھی اتنا نہیں ہے کیونکہ نہ کوئی کمائی کا ذریعہ ہے، نہ ہمارے پاس کچھ اور معاش کا ذریعہ ہے، بالکل سوکھا پڑ چکا ہے، تو ہم کیا کریں، ہمارے پاس مال بھی زیادہ نہیں ہے، آپ کم ہی پونجی میں ہمیں پورا ناپ تول کر دے دیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرما دیں اور ہم کو خیرات دے دیں، اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے نہ رہا گیا، اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے ہائے کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے، یعنی اب یہاں پر ان کو اپنی گناہ کا احساس ہو گیا، جو انہوں نے سازشیں چلی تھی ساری سازشیں ناکام ہو گئی، یہ چاہتے تھے کہ اپنے والد کی نظر میں بڑے بن جائیں، محبت ان کی پالیں، محبت تو پا نہیں سکے، بھائی کو بھی کھو دیا، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ان سے بھی زیادہ فضیلتیں اور درجات مل چکے ہیں، اور اپنے سب نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا باخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں یوسف علیہ السلام نے یہاں پر کوئی یہ نہیں کیا کہ اب میں تم سے بدلہ، اب میرے پاس تو طاقت بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، میرے پاس سارے سپاہی ہیں، اب میں کیا کرتا ہوں تم سے اس گناہ کا جو تم نے میرے تئیں کیا تھا اب میں اس کا بدلہ لوں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تم پر رحم کر دیا، تمہیں تمہاری غلطیوں کا احساس ہو گیا، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، اگر تم اس پر ندامت کرتے ہو تو آج کے دن تمہاری کوئی پکڑ نہیں۔ اب یہی جو جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر کہا تھا آیت نمبر 92 میں، لا تثریب علیکم اليوم، جب لوگ فتح مکہ ہوئی ہے، مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے انٹر ہوئے تو سارے لوگ ڈر گئے کہ اب تو ہمیں سارے مشرکان مکہ کو قتل کر دیا جائے گا، یا تو ہمیں بہت بدترین سزائیں دی جائیں گی، جس طرح سے ہم نے ان کو پریشان کیا تھا اس کا بدلہ تو آج لیا ہی جائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ کسی درخت پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو کعبے میں چاہے بت پرست ہیں چاہے کوئی بھی ہیں، سب کو محفوظ رکھا گیا ہے، کسی پر کوئی قتل اور کوئی مطلب ان کے خلاف کوئی وہ نہیں کی جائے گی، تدبیریں نہیں کی جائیں گی۔ آج کے دن میں وہی تم سے کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تسریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہاری کوئی پکڑ نہیں، تم سب کو معاف کر دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے، یہی بات جو یوسف علیہ السلام نے کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دہرائی تھی۔ پھر جب یہ لوگ جب یہ قافلہ مصر کو چلا، اس نے جواب میں کہا کہ ہم آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، اور میرے والد اب یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ اب میرے والدین کو بھی میرے پاس، والد کو بھی لے آیا جائے، جتنے بھی خاندان والے ہیں ان کو بھی لے آیا جائے، اور یہ جو میری قمیض ہے پہلے سب سے پہلے جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، جس کی وجہ سے ان کی جو آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، بینائی چلی گئی ہے، وہ دوبارہ سے لوٹ آئے۔ جاؤ میرا یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہاں سے قمیض چلی ہے، وہاں وہ نبی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الہام کر دیا اور یوسف علیہ السلام کی جو خوشبو تھی ان کو محسوس ہونے لگی۔ تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا بھی گیا ہوں، یعنی کہ اب میری آنکھ مطلب اتنا میں ان کے محبت میں وہ ہو گیا، حد سے بڑھ گیا کہ اب میرا جو دماغ بھی ہے وہ بھی چل گیا۔ اب یہ میرے اوپر یہ الزام بھی نہ لگا دینا تم۔ گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کی باتوں کو ختم ہی نہیں ہونے دیتے، وہی بات آپ چلاتے رہتے ہیں، اور آج تو آپ نے یعنی کہ حد کر دی، اور کہہ رہے ہیں کہ اب یوسف میرے قریب آ رہا ہے، یعنی میں اس کی خوشبو کو محسوس کر سکتا ہوں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیض یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا، اور یکایک اس کی بینائی خود عود کر آئی، یعنی کہ دوبارہ سے لوٹ آئی۔ تب اس نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے، اب دیکھیں انہوں نے مشرکان مکہ نے کیا سوال کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے گھر والے کس طریقے سے مصر پہنچے، تو دیکھیں اب اس کا جواب مل رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے گھر والے کس طریقے سے مصر پہنچے۔ اس طریقے سے وہ مصر پہنچے کہ وہ یوسف علیہ السلام نے ان کو بلوا بھیجا، اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کا بھی جواب دے دیا جس پر وہ لوگ طنز کر رہے تھے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن و چین سے رہو گے، یعنی کہ اب آپ لوگ یہیں رہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر جو مصیبتیں تھی ساری ٹال دی گئی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں امن بخش دیا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد